پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی شیخ لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحصیل علوم میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ماں نے 40 دینار جو دیے تھے وہ راستے ہی میں خرچ ہو گئے تھے۔ بغداد پہنچتے ہی فقر و فاقہ پیش آیا ہوگا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں ابتدائی حال میں 20 روز بغداد میں ٹھہرا، مجھے کھانے کی کوئی چیز نہ ملی تھی اور نہ کوئی مباح شے ہاتھ آئی تھی۔ تنگ آ کر میں ایوان کسریٰ کی جانب نکل پڑا کہ شاید کوئی مباح چیز مل جائے، مگر میں وہاں 70 ولیوں کو پایا جو سب کے سب میری طرح پیٹ کے لیے مباحات کی تلاش میں پھر رہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اس طرف سے واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے میں بغداد کی طرف لوٹ آیا۔ راستے میں مجھے اپنے وطن کا ایک شخص ملا جس سے میں واقف نہیں تھا۔ اس نے مجھے ایک پارہ زر دیا اور کہا کہ تیری والدہ نے تیرے واسطے بھیجا ہے۔ میں اسے لے کر جلد ویرانے کی طرف واپس چلا گیا، ان میں سے کچھ اپنے واسطے رکھ لیا اور باقی ان 70 ولیوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان میرے میرا پیر پیرا شاہ جیلا قطب ربانی شیخ لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ یہاں تک کہ ایک اجمی جوان جس کے پاس رصافی روٹی یا شوربہ تھا وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ جب وہ لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی شدت سے میں اپنا منہ کھولنے کو ہوتا۔ یہاں تک میں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور کہا یہ کیا ہے، یہاں اللہ اور موت کے سوا کچھ نہیں۔ اچانک اس اجمی نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا بھائی آئیے بسم اللہ۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا اور مجھے قسم دلائی۔ میرے نفس نے مان لینے میں جلدی کی، پس میں نے آہستہ آہستہ کھایا۔ وہ مجھے پوچھنے لگا آپ کا کام کیا ہے، آپ یہاں کیا کرتے ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور علم فقہ پڑھتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، کیا آپ عبد القادر جیلانی ایک نوجوان ہے، آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ تو میں ہی ہوں۔ اس پر وہ گھبرا گیا اور اس کا رنگ بدل گیا، مجھ سے کہنے لگا بھائی اللہ کی قسم میں بغداد میں پہنچا، میرے پاس خرچہ کے لیے کچھ پیسے تھے، یہاں تک کچھ دن میں وہ پیسے ختم ہو گئے۔ میں نے آپ کا پتہ پوچھا مگر کسی نے آپ کا پتہ نہیں بتایا۔ یہاں میرے پیسے ختم ہو گئے۔ ختم ہونے کے بعد 3 دن اسی حالت میں بغداد میں پھرتا رہا، یہاں تک آپ کی امانت کے سوا میرے پاس کھانا خریدنے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا 3 دن ہو گئے ہیں، اس حال میں شریعت نے بھی میرے لیے مردار کا کھا لینا جائز رکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کی امانت میں سے روٹی اور شوربہ خریدا۔ اب آپ حلال اور طیب کھانا کھائیں کیونکہ یہ کھانا آپ ہی کا ہے۔ سبحان اللہ، میں تو آپ کا مہمان ہوں، پہلے بظاہر یہ میرا تھا اور آپ میرے مہمان تھے، مگر اب تو یہ آپ ہی کا کھانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا آپ کی والدہ نے آپ کے لیے 8 دینار میرے ہاتھ بھیجے ہیں، جن میں سے میں نے یہ کھانا خرید لیا۔ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، 3 دن گزر چکے تھے، مجبوراً مجھے آپ کا ہی رقم خرچ کر کے کھانا خریدنا پڑا۔
اس کا یہ جواب سن کر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تسلی دی اور خوش کیا، اور جو کھانا بچ رہا تھا وہ بھی، اور کچھ دینار بھی اسے دیے جو اس نے لیے، اور وہاں سے چلا گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے علوم ظاہری کے ساتھ علم طریقت بھی حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم وباس سے حاصل کیا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک روز میرے جی میں یہ بات آئی کہ فتنوں کی کثرت کے سبب میں بغداد سے نکل جاؤں اور جنگلوں میں چلا جاؤں، وہیں زندگی گزار دوں۔ اس لیے میں نے قرآن کریم لیا اور اسے شانے پر لٹکایا اور باب حلبہ کی طرف چلا، جنگل کی طرف نکل جاؤں۔ ایک ہاتف نے آواز دی، تو کہاں جاتا ہے؟ اور مجھے ایک ایسا دھکا دیا میں چت گر پڑا۔ اس نے کہا، لوٹ جا کیونکہ تجھ سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ میں نے کہا، مجھے خلقت سے کیا کام ہے، دنیا سے کیا کام ہے، میں اپنے دین کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، لوٹ جا، تیرا دین سلامت رہے گا۔ اس کے بعد مجھ پر ایسے حالات وارد ہوئے جن میں کچھ التباس تھا، اس لیے میں خدا سے چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملا دے جو ازالہ التباس کر دے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں مظفریہ کے محلے سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا، عبد القادر یہاں۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، تو نے کل رات کیا طلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے تو نے کیا سوال کیا تھا؟ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور حیران تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ وہ مجھ پر خفا ہوا اور اس زور سے مجھ پر دروازہ بند کیا کہ اطراف دروازہ سے میرے چہرہ کی طرف گرد اڑی۔ جب میں دور نکل گیا تو مجھے رات کا سوال یاد آ گیا اور خیال گزرا کہ وہ شخص صالحین اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اس لیے میں اس دروازے کو ڈھونڈنے لگا مگر نہ ملا۔ مجھے رنج ہوا۔ وہ شخص شیخ حماد وباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعد ازاں میں نے ان کو پہچان لیا اور ان کی صحبت میں رہا۔ شیخ موصوف نے میرے اشکال کو حل کر دیا۔ جب میں طلب علم کے لیے آپ کی خدمت سے غائب ہوتا اور آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے، تو ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ تو فقیہ ہے، فقہا کے پاس جا۔ مگر میں چپ رہتا اور آپ مجھے بڑی اذیت دیتے۔ پھر جب طلب علم کے لیے آپ سے غائب ہوتا اور پھر واپس آتا تو آپ فرماتے، آج میرے پاس بہت سی روٹیاں اور فالودہ آیا تھا، ہم نے سب کھا لیا، تیرے واسطے کچھ نہیں رکھا۔ آپ کے اصحاب بھی، آپ کے شاگرد بھی، جو اکثر اپنے شیخ کو مجھے تکلیف دیتے دیکھا کرتے تھے، مجھ سے تعرض کرنے لگے اور کہنے لگے، تو فقیہ ہے، یہاں کیا کرے گا یا یہاں کیوں آیا ہے؟ شیخ نے جب دیکھا کہ وہ مجھے اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں تو شیخ کو غیرت آئی اور اس نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا، اے کتو، تم اسے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی کو ان جیسا نہیں پاتا ہوں۔ میں تو آزمائش کے لیے اسے اذیت دیتا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پہاڑ ہے جو ہلتا نہیں ہے۔ اس کے ارادے کی پختگی اور مضبوطی بے مثال ہے۔ سلوک میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بلحاظ شدت و لزوم بے نظیر تھا۔ مشائخ زمانہ میں سے کسی کو طاقت نہ تھی کہ ریاضت میں آپ کی برابری کرے۔ آپ کا